السلام علیکم دوستوں، میں سید حسن علی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام پر، کہ ان کی پیدائش کس طرح ہوئی، قرآن مجید میں کیا ذکر ہے اس کے بارے میں۔ اور اس سے جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم ذکر کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو واقعہ ہے، وہ سارا قرآن مجید میں جو بھی لکھا ہے وہ اس سے اگلی ہم نیکسٹ ویڈیو میں ذکر کریں گے اس کا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نذر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگیں کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے۔ وہ نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی سے قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کے متکفل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولیں کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار، مجھے اپنی جانب سے اولاد صالحہ عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اور ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ زکریا نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا کہ پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے، مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے، جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں باابرو اور اللہ کے خاصوں میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ اچھا، آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جو اس سے آگے کا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کا ذکر کریں گے، اور یہ ذکر بالکل اپنے سے نہیں ہوگا، قرآن مجید میں جس طرح بھی لکھا ہوا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح ہوتا رہے گا۔ میرا جو اس چینل کو بنانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم موبائل تو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے نا، تو ہم اس کو پڑھیں، سنیں، اور جتنا ہو سکے گا میرے سے میں وہ کروں گا انشاءاللہ۔ تو ادھر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی میں
جو بچہ تھا اس کے بارے میں ان کو تو معلوم نہیں تھا نا، مگر اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. تو مگر انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تیری نظر کرتی ہوں اس بچے کو، دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی اور تو میری طرف سے اسے قبول فرما. تو اللہ تو سننے والا تھا نا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. مگر جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ لڑکی ہے، جب پیدائش ہوئی اس کے بعد پتہ لگا کہ یہ لڑکی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں لڑکی ہوئی ہے، اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا، لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا. اور پھر انہوں نے نام بھی ادھر بتایا کہ اس کا نام میں نے مریم رکھا ہے، اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اب دیکھیں ان کے کتنے بڑے دل تھے. آج ہم لوگ دنیا میں ہماری اولاد ہوتی ہے تو ہم اس کو دنیا کے کاموں میں بس لگا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کماؤ، بڑے ہو، پڑھو لکھو، اچھے اسکول ڈال دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم دے دیتے ہیں کہ جیسے انہوں نے یہاں پہ ہی رہنا ہے اور ہم نے بھی یہاں پہ ہی رہنا ہے، اور ایسے ہی چلتا رہنا ہے سب کچھ، آگے سے نسل در نسل ہماری آگے نسلیں سنور جائیں. مگر پہلے ہی ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ انہوں نے جو اللہ کے نیک لوگ تھے، انبیاء تھے، نبی تھے، وہ اللہ کی راہ میں نکلتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. اور آج ہم دور ہوئے جا رہے ہیں ان چیزوں سے. کیونکہ ہم نے اپنے دنیا میں ہی دل لگا لیا ہے. تو ہم آج کل موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، بچے ہمارے وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ان کو آج کل دکھایا جا رہا ہے کافروں کی طرف سے. تو ایک کڑوا سچ ہے، اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. تو ہمارے بچے بھی پھر اس طرح کے ہی آگے سے نکلتے ہیں. اچھا، ادھر ایک اور بات ہے اس میں کہ جب بھی حضرت زکریا جب حضرت مریم علیہ السلام کا متکفل بنایا حضرت زکریا علیہ السلام کو، تو جب کبھی عبادت گاہ میں ان کے پاس جاتے تو وہاں پہ ان کو کھانا دیکھنے کو ملتا نا، کہ کھانا پڑا ہوا پہلے ہی. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے. اب وہ باہر بھی جو ادھر یعنی کہ ہے، ظاہری بات ہے حضرت زکریا علیہ السلام تو نہیں لا کے دیتے تھے نا. تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ تو اللہ کے ہاں سے آتا ہے. تو اللہ جیسے مرضی چاہے، جس طرح مرضی چاہے کسی کو بھی رزق دے دیتا ہے. اور ہم لوگ آج رزق کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی ہم لوگ عزت نہیں کر رہے، اور ماں باپ بچوں کو سمجھا نہیں رہے کہ بھئی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا، بس کما کے لے آؤ، جس طرح مرضی کما کے لے آؤ. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. کوشش کریں، اللہ نے بیٹھے بٹھائے، ہمارا اصل میں ایمان نہیں ہے نا اس طرح کا. ہمارا ایمان تو اسی طرح کا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی بیٹھے بیٹھے ہی آسمان سے نازل کر دے گا کھانا، رزق ہمیں دے دے گا. کسی کے وسیلے سے کوئی بھی بندہ آگے شخص ہمارے ہاتھ میں کہیں پہ بھی پکڑا جائے گا. مگر ہم نے تو 5 اسٹار ریسٹورینٹس میں بیٹھ کے کھانا ہے، ادھر ہم نے انجوائے کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے تو اسٹیٹس لگانا ہے. کاش کہ ایسا ہوتا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوتے اور اللہ تعالیٰ اتنا ایمان ہوتا ہمارا کہ اللہ ہمیں رزق دے گا. اور وہ دیتا بھی ہے کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی جگہ پہ انشاءاللہ ضرور وہ دیتا ہے. حلال کا رزق کمانے کی کوشش کریں کہ ہم نے حلال رزق کمانا ہے، وہ اللہ ضرور دے گا آپ کو، اور وہ دعا قبول کرنے والا اور سننے والا ہے. تو اس کے آگے زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کہا کہ پروردگار مجھے اپنی جانب سے اولاد صالحہ عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے سننے والا ہے. فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے فیض عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے، اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے. اچھا، اب یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں ہوگا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں.
اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کبھی بھی ہم لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، اکثر ہمارے میں ایسے شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، 5 سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال، 20 سال بھی ہو جاتے ہیں، مگر ادھر ایک عورت بانجھ ہے اور جو مرد ہے وہ بوڑھا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں میں کرتا ہوں۔ اسی طرح پھر زکریا علیہ السلام نے کچھ نشانیوں کا کہا، مقرر فرما، تو اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے، مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ سجدہ اور رکوع اس وقت بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حکم دیا کہ سجدہ اور رکوع کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ آج ہم کتنے سجدے اور رکوع کر رہے ہیں، آپ آنکھیں کھول کر دیکھیں، اپنے دلوں کے اندر جھانکیں۔ ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں، 5-10 منٹ بھی نہیں لگتے، نماز ہو جاتی، 10 منٹ 5 منٹ میں 4 فرض تقریباً ہو جاتے ہیں، سکون سے پڑھیں تو 5-7 منٹ میں فرض ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سنتے ہیں نفل، تقریباً 15-20 منٹ آپ لگا لیں اپنی عبادت میں، پورے دن میں ایک نماز کے 15 منٹ، اور میرا خیال سے گھنٹہ بھی آپ 24 گھنٹوں میں اگر اللہ کو نہ دیں تو یہ بہت غلط چیز ہے، ہمارے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ اس کو تو عبادت کا، اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو کوئی اس کو فرق نہیں پڑنا اس کی ذات میں، یہ ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ کوشش کیا کریں کہ نماز پڑھا کریں۔ پھر آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ بطور قرہ جب وہ ڈال رہے تھے مریم کا متکفل کون بنے تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ وقت یاد دلاتا ہے نا، جو ہم لوگ ہیں ہم سے پہلے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ، ہمارے لیے بھی یہ بڑی اہم ہے، نشانی ہے نا قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ پچھلا واقعہ بیان کرتا ہے جب، یعنی کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ بن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں بآبرو اللہ کے خاصوں میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ ذکر ہے، اب اللہ تعالیٰ وہ وقت یاد دلاتا ہے نا لوگوں کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو لوگ تھے ان کو یاد کروا رہا تھا ذکر سارا کہ اس طرح ہوا، اور یہ ہمیں بھی اپنا یاد کرنا چاہیے وقت کہ ہمارے ساتھ بہت مشکلات آئیں پیچھے، اس کی آسانیاں کس طرح ہوئیں، کس طرح ہوئیں، کیا کیا کام ہوئے، تو کون تھا وہ، مدد کس کی طرف سے تھی، اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے ہم لوگ اس میں گر جاتے ہیں کہ ہم خود ہی کر لیں گے، کچھ نہ کچھ غصے میں آ جاتے ہیں، تو 100 چیزیں ہم کر بیٹھتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ بس اللہ کا ذکر اور صبر اور اس کو یاد کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے۔ تو آج کا ہم اپنا ٹاپک یہاں پہ کلوز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آگے کا ذکر کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو کچھ بھی اس میں غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اسے معاف کریے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔